Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to lecture number 25 in the series of research tools and techniques. And last time we have covered experimental designs. In the past 3 lectures we were looking at what experimental designs are, how they are being set up, and what are the factors which we keep in mind while designing the experiment. So that thing has been covered. उसके बाद हम लोगों ने جو لاسٹ ٹائم دیکھا تھا وہ سیمولیشنز تھیں. سیمولیشنز جو ہے وہ آرٹیفیشل، بالکل ہی آرٹیفیشل انوائرمنٹ ہوتی ہے جو کہ ریالٹی کے قریب تر ہوتی ہے، اور اس کے اندر ہم لوگ ایکسپیریمنٹ کنڈکٹ کرتے ہیں. تو دیٹ از بیسیکلی آور سیمولیشن. سیمولیشن کی لیٹ می گیو یو اندر ایگزامپل. ونس آئی وینٹ ٹو نیشنل جیوگرافک ہسٹری میوزیم یو کے، تو وہاں پہ ہم لوگ ایک کمرے میں گئے تو وہاں پہ زمین ہلنے لگی. تو دیٹ واز بیسیکلی انہوں نے ایک زلزلے کو سیمولیٹ کیا تھا. انہوں نے مشینوں کے ذریعے سے، کمرے کے نیچے مشینیں تھیں اور ایک زلزلے کو سیمولیٹ کیا تھا، اور وہاں پہ جو بھی جاتا تھا اس کو جو ہے 7.2 ریکٹر اسکیل پہ جو زلزلہ آیا تھا پیرو میں، اس کے جو ہے وہ شاکس لگتے تھے. تو وہ لوگوں کا ریئیکشن معلوم کرنا چاہتے تھے ود دی ہیلپ آف سیمولیشنس، کہ دیٹ از بیسیکلی ہم ایک آرٹیفیشل انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں. انہوں نے سینس وغیرہ وہی پیرو ولیج کے بنائے ہوئے تھے، کمرے میں لوگ جاتے تھے اور وہاں پہ یہ تمام چیزیں سیٹ اپ ہونے لگتا تھا. دیٹ از سیمولیشنس. آرٹیفیشل انوائرمنٹ کے اندر ایکسپیریمنٹ کو کنڈکٹ کرنا جو کہ مصنوعی ہو، بنائی ہوئی ہو مگر ریالٹی کے قریب ہو، وہ چیز سیمولیشن کہلاتی ہے. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا مینیجریل کنسیڈریشن فار سلیکٹنگ این ایکسپیریمنٹل ڈیزائن. مینیجریل کنسیڈریشن فار سلیکٹنگ این ایکسپیریمنٹل ڈیزائن، کون کون سی کنسیڈریشنس ہے جن کا خیال رکھتے ہوئے ہم نے اپنے ایکسپیریمنٹس کو ڈیزائن کرنا تھا. تو دیٹ تھنگ ہیز بین ریپڈ اپ ان دا پاسٹ 3 lectures, and today we are starting a very very important element of your research design. Still we are on step number 6. اسٹیپ نمبر 6 کے جو آخری سیریز ہے وہ یہ آگے آنے والے آج سے جو شروع ہو رہے ہیں 3 لیکچرز ہوں گے. اس کے اندر ہم لوگ سیمپلنگ پڑھیں گے. سیمپلنگ جو ہے وہ ریسرچ ڈیزائن کا بہت ہی بنیادی حصہ ہے، جزو ہے. یہ اس کو جاننا کس طریقے سے سیمپلنگ ہوتی ہے، کس طریقے سے ہم لوگ جو ہے پاپولیشن کے اندر سے اپنے ایلیمنٹس نکال کے ان کا ہم ایک سیمپل بناتے ہیں اور پھر اس سیمپل سے ہم لوگ ڈیٹا گیدر کرتے ہیں. کوانٹیٹیو سرویز کے اندر یہ بہت زیادہ اہم ہے. اور جب بھی آپ لوگ ریسرچ رپورٹ لکھو گے یا ریسرچ آرٹیکل لکھو گے تب بھی آپ کو جو ہے وہ سیمپلنگ کی ضرورت ہوگی. آج جو چیزیں ہم لوگ سیمپلنگ کے اندر کور کریں گے سیمپلنگ ڈیزائن میں، سیمپلنگ ٹرمینالوجی، کچھ جو ہے وہ ٹرمز ہیں سیمپلنگ کی جو کہ آپ کو معلومات فراہم کرتی ہیں کہ سیمپلنگ کیا ہوتی ہے. وہ مخصوص الفاظ، ٹرمینالوجی مینس سم پارٹیکولر ورڈز، وہ چیزیں ہم لوگ جو ہے آج کے لیکچر میں کور کرنے کی کوشش کریں گے کیا ہوتے ہیں. اور یہاں سے آپ کو جو ہے وہ سیمپلنگ کے بارے میں بنیادی معلومات ملیں گی. پھر ہے نارمیلٹی آف ڈسٹریبیوشن، اور نارمیلٹی آف ڈسٹریبیوشن کا ہم نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. جب بھی ہم لوگوں نے سیمپلنگ کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں، پروبیبلٹی اینڈ نان پروبیبلٹی سیمپلنگ. جو ہمارے سیمپل کی جو ہماری پاپولیشن کی کریکٹرسٹکس ہیں وہی ہمارے سیمپل کے اندر موجود ہونی چاہیے. جب ہم جو ہے لفظ پاپولیشن پڑھیں گے ہمیں پتہ چلے گا پاپولیشن کیا ہوتی ہے. سیمپل جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا سیمپل کیا ہوتے ہیں. یہ دونوں چیزیں آپس میں ان کی جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ ملتی جلتی ہونی چاہیے. تو یہ چیز ہم لوگ کور کریں گے انشاءاللہ نارمیلٹی آف ڈسٹریبیوشن میں.
پھر آگے ہے وتھ سیمپلنگ ڈیزائن ٹو سلیکٹ. وتھ سیمپلنگ ڈیزائن ٹو سلیکٹ کے اندر جو ہے وہ ہم لوگ یہ چیز طے کریں گے کہ ہم نے آیا پروبیبلٹی سیمپلنگ ٹیکنیک کے ساتھ ڈیٹا گیدر کرنا ہے یا نان پروبیبلٹی سیمپلنگ ٹیکنیک کے ساتھ ڈیٹا گیدر کرنا ہے, اینڈ واٹ شوڈ بی این آئیڈیل سیمپل سائز. تو یہ 3 چیزیں ہم لوگ آج کے لیکچر میں دیکھنے کی کوشش کریں گے, سیمپلنگ سے متعلق ہیں. ہم لوگ ابھی تک ریسرچ ڈیزائن کے اسٹیپ نمبر 6 ریسرچ پروسیس کے اندر جو ہے وہ اسٹیپ نمبر 6 کے اوپر ہیں, اور جو ہے وہ آگے ہم لوگ ابھی سیمپلنگ ڈیزائن ہم نے اسٹارٹ کیا ہے. لاسٹ ٹائم ہم کازل اسٹڈیز پڑھ رہے تھے, اور کازل اسٹڈیز جو ہے وہ ایکسپیریمنٹس کی مدد سے ہوتی ہیں, اس کے 3 لیکچر ہم نے کور کیے ہیں. تو آتے ہیں سیمپلنگ ٹرمینالوجی کی طرف. وہ مخصوص الفاظ یا کچھ ورڈز جو سیمپلنگ کے اندر استعمال ہوتے ہیں جن کا آپ کو جاننا بے حد ضروری ہے, سیمپلنگ ٹرمینالوجی کہلاتا ہے. لیٹ اس اسٹڈی دی ڈیفینیشن آف سیمپلنگ. سیمپلنگ ہوتی کیا ہے؟ دی پروسیس آف سلیکٹنگ دی رائٹ انڈیویجولس, آبجیکٹس اور ایونٹس فار اسٹڈی ان اے ریسرچ از نون ایز سیمپلنگ. اس میں جو لفظ ہے وہ ہے سلیکٹنگ کا. ہم نے جو ہے وہ سلیکشن کرنی ہے. اصل میں کیا ہوتا ہے کہ پاپولیشن وہ لوگ ہوتے ہیں یا گروپ آف انڈیویجولز ہوتے ہیں جو کہ آپ آگے پڑھو گے, جو کہ ہماری ریسرچ کوشچن کا حصہ ہوتے ہیں, اس کو ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں. تو جو لوگ بھی ہمارے انڈر انویسٹیگیشن ہوتے ہیں, جس گروپ کے اوپر ہم لوگ اپنی ریسرچ کنڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ ساری کی ساری پاپولیشن ہوتی ہے. فار ایگزامپل پاکستان کے تعلیمی اداروں کے اندر جو تعلیمی سپورٹنگ سروسز ہیں, کیا وہ صحیح دی جا رہی ہیں, طلباء کو فراہم کی جا رہی ہیں یا نہیں فراہم کی جا رہی؟ تو جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے پاپولیشن کہلائیں گے. ان جو ہے الفاظ کے ساتھ پاپولیشن کیا ہوتا ہے, ایلیمنٹ کیا ہوتا ہے, ہم لوگ سیمپلنگ کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے. سیمپلنگ کیا ہوتی ہے؟ پاپولیشن ہوتی ہے. پاپولیشن ریفرز ٹو دی انٹائر گروپ آف پیپل, ایونٹس اور تھنگس آف انٹرسٹ دیٹ دی ریسرچر وشز ٹو انویسٹیگیٹ. تو یہاں پہ جو میں نے مثال دی کہ تعلیمی اداروں میں ایک ریسرچر جو ہے وہ یہ معلوم کرنا چاہ رہا ہے کہ کون کون سے فیکٹرز ہیں وچ کین امپروو دی کنڈیشنز, دی سپورٹنگ سروسز ان دی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز آف پاکستان. تو جتنے بھی پاکستان کے تعلیمی ادارے ہیں وہ ساری کی ساری پاپولیشن کہلائے گی. اب ہم اس کو لنک کرتے ہیں سیمپلنگ کی ڈیفینیشن کے ساتھ. سیمپلنگ کی ڈیفینیشن ہم نے پڑھی, دا پروسیس آف سلیکٹنگ دی رائٹ انڈیویجولس, آبجیکٹس اور ایونٹس فار اسٹڈی ان اے ریسرچ از نون ایز سیمپلنگ. اب جو اگر ایک ریسرچ اسٹوڈنٹ ہے یا ریسرچر ہے, وہ اس سوال کے اوپر ریسرچ کرنے کے لیے نکلا ہے, لوگوں کے بارے میں جاننے کے لیے جو کہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں تعلیمی اداروں میں پورے پاکستان میں, تو آپ اندازہ کرو کہ کتنے بہت سارے تعلیمی ادارے ہوں گے, سینکڑوں کی تعداد کے اندر ہوں گے. اور جو ہے پھر اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا کہ کیا وہ پبلک سیکٹر کے تعلیمی اداروں پہ ریسرچ کرے گا یا پھر گورنمنٹ کے جو ہے وہ پرائیویٹ تعلیمی اداروں پہ جو ہے وہ ریسرچ کرے گا, یا پبلک تعلیمی اداروں یعنی کہ گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز پہ وہ ریسرچ کرے گا. تو پھر وہ سلیکٹ کرے گا وہ ایک پارٹیکولر گروپ, کیونکہ ہر ایک جگہ سے جو ہے وہ سیمپل اکٹھا کرنا, ہمارا کوشچن ایئر فل کروانا, اگر ہم کوشچن ایئر کے ذریعے سے ریسرچ کر رہے ہیں, ہر جگہ پہ جانا ناممکن ہوتا ہے. ٹائم کی قیود ہوتی ہیں ہمارے پاس, اس کے علاوہ ہمارے پاس ٹریولنگ بجٹ ہونا چاہیے جو نہیں ہوتا. اور پھر اگر ہم ڈیٹا گیدر کر بھی لیں اتنا بہت زیادہ, ہر تعلیمی ادارے میں جا کے ہم لوگ ریسرچ کرنی شروع کر دیں, تو جو ہے ہمارے پاس اس ڈیٹا کو سنبھالنے کا بھی وقت نہیں ہوگا. ہم کس طریقے سے اس کو ایس پی ایس ایس پہ ڈالیں گے, کس طریقے سے اس کی ڈیٹا فائلز بنیں گی, کیسے وہ انویسٹیگیٹ ہوگا. تو لہٰذا ہم لوگ کچھ لوگوں کو سلیکٹ کرتے ہیں تعلیمی اداروں پہ. ہم نے یہ سلیکٹ کیا کہ ہم لوگ صرف پبلک سیکٹر یعنی گورنمنٹ کے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کے اوپر ہم ریسرچ کریں گے, اور اس کے اندر بھی ہم نے صرف ہائر ایجوکیشن کے تعلیمی ادارے یعنی یونیورسٹیز ہم نے سلیکٹ کی. تو یعنی کہ
جو ہے ہم لوگ اپنے ریسرچ کوشچن کو تھوڑا سا ماڈیفائی کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس پاپولیشن جو ہے اگر بہت بڑی ہے تو پھر وہ ہمیں ایک لمٹ ڈالتی ہے، لمیٹیشن ہمیں اس سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، تو پھر ہم لوگ جو ہے وہ ایک پارٹیکولر گروپ کو سلیکٹ کرتے ہیں. تو دیٹ از بیسیکلی ہم اپنے ریسرچ کوشچن کو ہی ماڈیفائی کر دیتے ہیں کہ اب ہم پورے پاکستان میں کیونکہ نہیں دیکھ سکتے ہیں، پھر ہم اپنے ریسرچ کوشچن کے اندر لکھتے ہیں کہ ہم لوگ وی آر ڈوئنگ اے ریسرچ in the public sector universities run by the government. What are the educational supporting facilities which these universities are providing, how to improve them. تو ہمارا جو ریسرچ تھیسس ہوگا یا ہمارا جو ڈیزرٹیشن ہوگی وہ اس کے اندر یہ لوگ ہماری پاپولیشن ہوں گے. تو آپ کو یہ بہت زیادہ جو ہے شور ہونا چاہیے کہ آپ کون سے گروپ کو انویسٹیگیٹ کریں، وہ سارے کا سارا گروپ جو ہے وہ پاپولیشن آپ کی کہلاتا ہے. اگر آپ کوئی چھوٹی ریسرچ کر رہے ہیں، جیسے میں کام سیٹس میں پڑھاتا ہوں، تو کام سیٹس کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کا موٹیویشن لیول کیا ہے. تو اگر 5000 بچہ کام سیٹس میں پڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پاپولیشن وہ 5000 انڈیویجولز ہیں. تو کیا آپ 5000 کوشچن ایئرز فل کروا سکتے ہو؟ آپ کے پاس 4 مہینے کا وقت ہے. 4 مہینے کا وقت عام طور پہ ہم لوگ ایم بی اے اسٹوڈنٹس کو دیتے ہیں کہ وہ ریسرچ کا پروسیس کنڈکٹ کریں. ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، تو دا بیسٹ آنسر یا سولوشن از سیمپلنگ. ہم نے اس طریقے سے ان 4000 لوگوں میں سے رائٹ انڈیویجولس سلیکٹ کرنے ہیں کہ ہمارا ریسرچ کوشچن ایڈریس ہو جائے، یعنی کہ ہم 5000 کی بجائے جو ہے صرف 500 لوگوں سے بھی اپنا جو ہے وہ ڈیٹا گیدر کر سکتے ہیں. کس طریقے سے یہ سیمپلنگ کی جاتی ہے ہم آگے چل کے دیکھیں گے. تو سیمپلنگ کی ڈیفینیشن، دی پروسیس آف سلیکٹنگ دی رائٹ انڈیویجولس، آبجیکٹس اور ایونٹس، کیونکہ تمام مکمل طور پہ پاپولیشن سے جو ہے ہمارے جوابات لے کے آنا ممکن نہیں ہوتا. فار اسٹڈی ان اے ریسرچ از نون ایز سیمپلنگ. الا یہ کہ ہماری پاپولیشن بہت کم افراد پر مشتمل ہو، یعنی کہ ایک کلاس ہماری جو ہے وہ پاپولیشن ہو. ایک جو ہے وہ چھوٹی کلاس کے اندر اگر آپ ریسرچ کرو گے 30 یا 40 اسٹوڈنٹس ہیں، ان سے ہم جو ہے کوشچن فل کروائیں گے، تو پھر جو ریسرچ ریزلٹس ہیں وہ ہمارے ریسٹرکٹ ہو جائیں گے. ہم لوگ اپنے ریسرچ ریزلٹ صرف اس پاپولیشن کے اوپر ہی مطلق لاگو کر سکتے ہیں. ہم اپنے ریسرچ ریزلٹس ان لوگوں سے باہر نہیں نکال سکتے، یعنی کہ جنرلائزبلٹی میں جو آپ کی ریسرچ ہے، ایک اہم ہم نے کریکٹرسٹک پڑھا تھا سائنٹیفک انویسٹیگیشن کا، اس کے اوپر سوالیہ نشان لگے گا. ہم لوگ جو ہیں اپنے ریسرچ کے ریزلٹس کو جنرلائز نہیں کر سکیں گے. تو اگر ہم ہر کلاس سے ڈیٹا گیدر کریں گے، اگر ہم موٹیویشن لیول آف اسٹوڈنٹس ان کام سیٹس معلوم کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو پھر ہم جنرلائز کر سکتے ہیں. تو جنرلائز کرنے کے لیے ہم لوگ جو ہے زیادہ وائڈر پاپولیشن کے اوپر انویسٹیگیشن کرتے ہیں، اور پھر کیونکہ پاپولیشن کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس کے اندر ہم پراپر طور پہ سیمپلنگ کرتے ہیں. اس میں ہم سلیکٹ کرتے ہیں رائٹ انڈیویجولس جو کہ ہمارے کوشچن ایئر کو فل کریں، یا ہم ان سے انٹرویوز لیں، یا آپ نے بہت سارے طریقہ کار دیکھے تھے ڈیٹا گیدرنگ کے. آبزرویشن بھی تھا، اور جو ہے وہ ڈیٹا گیدرنگ تھرو میکینیکل مینس بھی تھی. جو بھی طریقہ کار ہو ہم اڈاپٹ کرتے ہیں اور پھر ڈیٹا گیدر کرتے ہیں. ہم نے سلیکشن کرنی ہے رائٹ انڈیویجولس کی، دیٹ از سیمپلنگ، کیونکہ ہماری جو پاپولیشن یا جو گروپ انڈر انویسٹیگیشن ہوتا ہے وہ زیادہ تر اوقات میں موسٹ آف دا ٹائم اٹس ویری ویری لارج. ٹھیک ہے. سو پاپولیشن کی ہم لوگوں نے جو ہے وہ تفصیلات دیکھ لیں، اس کی ڈیفینیشن بھی پڑھ لی. پاپولیشن کیا ہوتی ہے؟ پاپولیشن ریفرز ٹو دی انٹائر گروپ آف پیپل، ایونٹس اور تھنگس آف انٹرسٹ دیٹ دی ریسرچر وشز ٹو انویسٹیگیٹ. کسی پارٹیکولر پیپل کے اوپر بھی ریسرچر انویسٹیگیٹ کر سکتا ہے. جیسے ہم لوگوں نے ایگزامپل بھی دیکھا، ہم اسٹوڈنٹس جو ہے وہ گروپ آف پیپل تھے ہمارے. تھنگس آف انٹرسٹ یعنی کہ ہم لوگ تعلیمی ادارے، ہم نے اس سے پچھلی ایگزامپل میں دیکھا، وہ بھی ہماری پاپولیشن بن سکتے ہیں. تو پاپولیشن جو ہے وہ مطلق گروپ ہے لوگوں کا یا ایونٹس
اور یا ایسی تھنگز آف انٹرسٹ ہیں دیٹ دی ریسرچر وشز ٹو انویسٹیگیٹ، وہ تمام کا تمام ان اٹس انٹائرٹی جو گروپ ہوتا ہے جس کے اوپر انویسٹیگیشن ہوتی ہے. فار ایگزامپل ہم لوگ معلوم کرنا چاہیں کہ پنڈی اسلام آباد میں کیا وبائی امراض جو ہے وہ پھوٹتے ہیں، اگر ہم اس طرح کی ریسرچ کریں گے تو پنڈی اسلام آباد کی جتنی بھی پاپولیشن ہے 15 لاکھ ہے یا 16 لاکھ ہے، ہم لوگ انویسٹیگیٹ کریں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہماری پاپولیشن ہوگی، اس کے اندر سے پھر ہم سیمپل لیں گے. تو جیسا آپ کا ریسرچ کوشچن ہوگا، ریسرچ کوشچن کے اندر جو بھی گروپ آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا ہوگا جس کے اوپر آپ نے ریسرچ کرنی ہے، وہ سارے کا سارا گروپ آپ کی پاپولیشن کہلاتا ہے. تو یہاں تک آ کے تو جو ہے ہم نے پاپولیشن کو مکمل طور پہ سمجھ لیا کہ پاپولیشن کیا ہوتی ہے. پاپولیشن، لیٹ می ٹیل یو ون مور تھنگ، اس کو ہم لوگ کیپٹل این کے ساتھ ڈینوٹ کرتے ہیں. پاپولیشن کو ہم لوگ کیپٹل این کے ساتھ ڈینوٹ کرتے ہیں، اور یہاں پہ جو ہے وہ ایک فگر بھی بنی ہوئی ہے. اگر پاپولیشن ہے فار ایگزامپل کسی تعلیمی ادارے میں آپ ریسرچ کرنا چاہ رہے ہو، 4180 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہاں پہ موجود ہیں، 4180 طلباء پڑھتے ہیں، تو یہاں پہ جو ہے وہ کیپٹل این is equal to 4180. Capital N is your population, which is equal to 4180, and you should know about your population. اگر آپ کی جو ہے وہ population کی صحیح تعداد نہیں بھی معلوم، کچھ اندازہ آپ کو پھر بھی ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ہم پنڈی اسلام آباد کے لوگوں پہ ریسرچ کریں، سینسس جو ہے وہ بہت پہلے ہوا تھا 2010 سے بھی پہلے، تو اس کے اندر صحیح اعداد و شمار تو موجود نہیں ہوں گے، مگر اس کا ڈیٹا ہمارے پاس نیٹ پہ ہوگا، تو پھر بھی ہم لوگ جو ہے وہ پاپولیشن اسٹڈی کر سکتے ہیں کہ کل کتنے افراد ہیں. یہ اس چیز کا بھی معلوم کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہوگا، اور اسپیسیفکلی جب ہم لوگ پروبیبلٹی سیمپلنگ کریں گے، اور پروبیبلٹی سیمپلنگ میں آپ کو کیپٹل این کی تعداد جو ہے وہ معلوم ہونی چاہیے. Now we come to the element. What is meant by the element? Single member of the population is called an element. Single member of population is called an element. یعنی کہ اگر آپ تعلیمی ادارے میں اسٹوڈنٹس پہ ریسرچ کر رہے ہو، ان کی موٹیویشن لیول چیک کرنا چاہتے ہو، تو 4180 اسٹوڈنٹس مل کے آپ کی پاپولیشن بناتے ہیں، اور اس میں ایک فرد واحد یعنی کہ ایک اسٹوڈنٹ آپ کا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے. یعنی کہ ہماری جو پاپولیشن ہے وہ ایلیمنٹس سے مل کر بنی ہوتی ہے، یعنی کہ 1 + 1 + 1 ان کو ہم جمع کرتے چلے جائیں، اور جو ہے وہ جوڑ کے ہمارے پاس جواب ہر کلاس میں ہم کاؤنٹنگ کریں اور جوڑ کے ہمارے پاس جواب 4180 آ جائے. عام طور پہ آپ کو کلاسوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ رجسٹرار کے آفس میں یا ایکیڈیمک جو سٹاف ہے ان سے اگر آپ جا کے معلومات حاصل کر لو گے، وہ بھی آپ کو بتا دیں گے کہ کتنے اسٹوڈنٹس اس وقت جو ہے وہ تعلیمی ادارے میں زیر تعلیم ہیں. تو ان کی تعداد جو ہے اگر 4180 ہے تو اس میں ہر واحد اسٹوڈنٹ 1 + 1 + 1 جن سے یہ مل کے 4180 کی فگر بنی ہے وہ ایک ایلیمنٹ کہلاتا ہے. تو 1 person جو ہے ان دی انٹائر پاپولیشن از یور ایلیمنٹ. اسی طریقے سے ہم تعلیمی اداروں کی ہم نے بات کی تھی، ادھر بھی ہم ریسرچ کرنا چاہ رہے تھے. پاکستان کے جو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں، تو اگر ان کی تعداد جو ہے وہ 200 کے قریب ہے پورے پاکستان کے اندر، تو ایک یونیورسٹی آپ کا ایک ایلیمنٹ ہے، ایک یونیورسٹی آپ کا ایک ایلیمنٹ ہے. تو سنگل ممبر آف پاپولیشن از کالڈ این ایلیمنٹ، یعنی ہماری جو پاپولیشن ہے وہ ایلیمنٹس سے مل کر بنتی ہے، ہماری پاپولیشن ایلیمنٹ سے مل کر بنتی ہے. آگے چلتے ہیں، یہ ٹرمز ہماری کلیئر ہو گئیں، ہمیں پتہ چل گیا یہ کیا ہوتا ہے پاپولیشن اور ایلیمنٹ. اب آتے ہیں ہم سیمپل پہ، اور سیمپل کیا ہوتا ہے؟ سیمپل از اے سب سیٹ آف پاپولیشن. سیمپل از اے سب سیٹ آف پاپولیشن. آپ لوگ سیٹس تھیوری سے تو واقف ہو گئے، میتھمیٹکس کے اندر سیٹس کیا ہوتے ہیں. یعنی کہ اگر 4180
اسٹوڈنٹس ہیں جن کو آپ انڈر انویسٹیگیٹ کرنا چاہتے ہو, وچ آر انڈر یور انویسٹیگیشن فار اے پارٹیکولر ریسرچ کوشچن, تو اس میں سے ہم ایک سب سیٹ نکالیں گے. یعنی کہ اگر ہم نے کہا کہ ہم جو ہے وہ 10% اسٹوڈنٹس سے ڈیٹا گیدر کریں گے, تو اس میں 10% کتنی تعداد آ گئی, 418 جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ آپ کا سیمپل بنے گا. تو سیمپل کی تعداد جو ہے وہ 418 ہوگی, اور 418 آپ نے کہاں سے سلیکٹ کیے, کہاں سے نکالے, یہ آپ نے پاپولیشن سے آپ کو نکالنے ہوں گے. اور جس طریقے سے ہم نے پڑھا تھا کہ ایک ایلیمنٹ جو ہے وہ فرد واحد ہوتا ہے یا انڈیویجول پرسن ہوتا ہے فرام دی پاپولیشن, اسی طریقے سے سنگل ممبر آف سیمپل از یور ریسرچ سبجیکٹ. جو ہم نے 418 اسٹوڈنٹس ہم نے نکالے ہیں, ان میں جو ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ آپ کا سبجیکٹ کہلاتا ہے. ایک دفعہ پھر سے پچھلی سلائیڈ پہ بنی گئی تصویر پر غور کریں. اس کے اندر جو ہے وہ پاپولیشن بھی موجود ہے, اور پاپولیشن کے اندر ہم نے ایک سب سیٹ نکالا ہے اسی پاپولیشن کا, جو کہ ہمارا سیمپل کہلاتا ہے. سیمپل اگر ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم ہر 10ویں بندے سے کوشچن فل کروائیں گے, تو یعنی کہ ہم 10% اسٹوڈنٹس سے ڈیٹا گیدر کریں گے. اس میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ کون سی ٹیکنیک ہم نے لگانی ہے, پروبیبلٹی لگانی ہے کہ نان پروبیبلٹی لگانی ہے. ہم نے جو ہے وہ ڈیٹا گیدرنگ کے لیے جو گروپ منتخب کیا, یعنی 418 اسٹوڈنٹس, وہ ہمارا سیمپل ہے. اور سیمپل کے اندر ہر ایک بندہ ایک سبجیکٹ ہے. تو جتنے بھی آپ کے سبجیکٹس ہوتے ہیں اصل میں وہ ایلیمنٹس آف پاپولیشن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بات آپ لوگ ذہن نشین کریں کہ جتنے بھی سبجیکٹس ہوتے ہیں وہ آپ کے ایلیمنٹس آف پاپولیشن ہوتے ہیں. یعنی کہ ایلیمنٹس آف پاپولیشن میں سے ہم لوگ سبجیکٹس نکالتے ہیں. ایلیمنٹس آف پاپولیشن میں سے سبجیکٹس چنے جاتے ہیں. ہر سبجیکٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے پاپولیشن کا, مگر ہر ایلیمنٹ سبجیکٹ نہیں ہوتا ہے سیمپل کا. ہر سبجیکٹ جو ہے وہ انڈیویجول جو ہے وہ ایک ایلیمنٹ بھی ہے پاپولیشن کا, مگر ہر ایلیمنٹ پاپولیشن کا آپ کا سبجیکٹ نہیں ہوتا ہے. سبجیکٹ کی جو ہے وہ مخصوص تعداد ہوتی ہے جو کہ ہم پاپولیشن میں سے نکالتے ہیں, جو کہ آپ کا سیمپل بناتی ہے. تو پچھلی ڈائیگرام کو جو ہے وہ غور کریں, اس کے اوپر اگر 4180 پاپولیشن تھی آپ کی, ہم نے اس میں سے 418 بندے نکالے جو کہ ہمارا سیمپل ہے, اور اس میں ہر بندہ ایک سبجیکٹ ہے, اور 4180 آپ کے ایلیمنٹس تھے. 4180 آپ کے ایلیمنٹس تھے. اسی طریقے سے آپ اس مثال کو کسی بھی جگہ پہ فٹ کر سکتے ہیں. اپنی ریسرچ کے اندر بھی آپ کا جو گروپ بنے گا, جو انڈر انویسٹیگیشن ہوگا, وہ پاپولیشن ہوگی. پھر اس میں آپ یہ منتخب کرو گے کہ میں نے کتنے لوگوں پہ ریسرچ کرنی ہے. جو آپ نے 10% یا 20% آپ کو جو ہے وہ آسانی سے ڈیٹا دے سکتے ہیں. جو بھی تعداد آپ نے سلیکٹ کی جس سے آپ نے کوشچن ایئر کو فل کروانا ہے, وہ آپ کا سیمپل ہوگا. اور ایلیمنٹ اور سبجیکٹ کے بارے میں ہم جو ہے وہ جان چکے ہیں. اب یہ تمام ایکسرسائز کرنے کے لیے, کیونکہ ہم نے یہ سلیکشن کرنی ہے, پاپولیشن سے ہم نے جو ہے وہ سیمپل اٹھانا ہے, سیمپل سلیکٹ کرنا ہے, تو ہمارے پاس پاپولیشن فریم ہونا چاہیے. جب بھی ہم نے جو ہے وہ سیمپلنگ کرنی ہے, سیمپلنگ دراصل پاپولیشن فریم کے بغیر ناممکن ہے. سیمپلنگ کے لیے پاپولیشن فریم کا ہونا ضروری ہے. اور پاپولیشن فریم کیا ہے؟ Population frame is the listing of elements from which sample is drawn. That is your population frame. Listing of all elements from which sample is drawn is known as population frame. اگر ہمارے پاس انڈیویجول بائی انڈیویجول یہ لسٹ موجود نہیں ہے تو پھر ہم پراپر سیمپلنگ نہیں کر سکتے ہیں. پراپر سے مراد پروبیبلٹی سیمپلنگ نہیں کر سکتے ہیں. پھر ہم جو ہے وہ جا کے
اپنی پاپولیشن تو ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لی کہ کون لوگ ہیں، اور مگر ہمیں جو ہے وہ ان کی لسٹ نہیں ملی، تو ہمیں جو بھی اس پاپولیشن کا بندہ ملے گا ہم لوگ ایزیلی اویلیبل ہوگا، ہم اس سے جا کے ڈیٹا گیدر کر لیں گے. ہم نے اپنی پسند کے پچھلی ایگزامپل کے اندر 418 اسٹوڈنٹ سے جا کے ڈیٹا گیدر کر لیا، کیونکہ ہمیں جو ہے وہ لسٹ اویلیبل نہیں تھی، یونیورسٹی انتظامیہ نے لسٹ جو ہے وہ مہیا نہیں کی، تو جو بھی 418 لوگ ہمیں اویلیبل ہو گئے ان سے ہم نے جو ہے وہ جا کے ڈیٹا گیدر کر لیا. اگین یہ جو ہم ڈیٹا گیدرنگ کریں گے یہ ہم جنرلائز نہیں کر سکتے ہیں تمام یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس پہ، جنرلائزبلٹی کا پھر جو ہے وہ ایک مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. لہٰذا ہمارے پاس لسٹ ہونی چاہیے اور اس کے اندر تاکہ ہم ہر 10واں بندہ سلیکٹ کریں. ہمارے پاس یہاں پہ جو ہے ایک کلاس اٹینڈنس رجسٹر جو ہے وہ بنا ہوا ہے. کلاس اٹینڈنس رجسٹر از یور پاپولیشن فریم. جتنے بھی جو ہے وہ لسٹنگ ہوگی انڈیویجولس کی، اگر آپ پاکستان میں لوگوں پہ ریسرچ کرنا چاہتے ہو اور آپ نے جو ہے کسی خاص تحصیل میں جا کے ریسرچ کر رہے ہو، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ نادرا سے آپ ریکارڈ نکلواؤ اور وہ آپ کا پاپولیشن فریم ہوگا. جو لسٹ ہوگی انڈیویجولس کی وہ پاپولیشن فریم ہوگا. کسی کمپنی میں آپ ریسرچ کر رہے ہو تو اس کے تمام بندوں کی امپلائیز کی لسٹ آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے سیمپلنگ کے لیے، پروبیبلٹی سیمپلنگ کے لیے، جس کے ریزلٹس کو آپ جنرلائز کر سکو. اسی طریقے سے ہم نے تعلیمی اداروں کی، پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کی لسٹ بنائی اور پھر ہم نے کہا کہ اب ہم 200 سے ڈیٹا گیدر نہیں کر سکتے، ہم ایک چھوڑ کے ایک یونیورسٹی سے ڈیٹا گیدر کریں گے. یہ پروبیبلٹی سیمپلنگ کی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے، اس کو جو ہے سسٹمیٹک سیمپلنگ کہا جاتا ہے. تو اس کے ریزلٹس جنرلائزبل ہوتے ہیں. جو پروبیبلٹی سیمپلنگ ہوتی ہے اس کے ریزلٹس جنرلائزبل ہوتے ہیں. اسی طریقے سے جو پروبیبلٹی سیمپلنگ ہے اس کے لیے آپ کے پاس انڈیویجولس کے، آپ کے پاس ایلیمنٹس کی، پاپولیشن ایلیمنٹس کی لسٹ ہونی چاہیے. جب تک آپ یہ کام نہیں کریں گے آپ اپنے ریسرچ ریزلٹس کو اپنے پاپولیشن پہ جنرلائز نہیں کر سکتے. اگر ویسے ہی جو اویلیبل ہوا بندہ کنوینئنٹلی اس سے جا کے آپ نے انٹرویو کر لیا شروع کی سٹیجز میں، یعنی کہ سٹیپ نمبر 2 تک. سٹیپ نمبر 2 ہمارا کیا تھا؟ سٹیپ نمبر 2 تھا پریلیمنری انویسٹیگیشن. جب ہم انٹرویوز کر رہے تھے وہاں پہ تو جو ہے آپ کو پاپولیشن فریم کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پہ تو جو بھی کنوینئنٹلی اویلیبل ہو گیا آپ نے انٹرویو کر لیا. مگر جب آپ نے ہائپوتھیسز بنا لیے ہیں تو پھر آپ کو پاپولیشن فریم کی بھی ضرورت پڑے گی، کیونکہ تبھی ہم جو ہے وہ اس سے چانسز آف ایرر، الفا، یہ تمام چیزیں کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اگر ہم نے جو ہے ہمارے پاس پاپولیشن کی تعداد ہی نہیں ہے تو پھر ہم ہائپوتھیسس کو ویریفائی نہیں کروا سکتے ہیں. لہٰذا یہ آپ نے سوچنا ہے جب بھی آپ نے ریسرچ ڈیزائن کرنی ہے کہ کون لوگ آپ کی پاپولیشن ہے، کتنے لوگوں کو آپ نے اس میں سے سیمپل کے طور پہ سلیکٹ کرنا ہے، کیا آپ کے پاس پاپولیشن فریم اویلیبل ہے یا نہیں ہے. پاپولیشن فریم اگر اویلیبل نہیں ہے تو پھر آپ نے پاپولیشن فریم سیکھ کرنا ہے. یو نیڈ ٹو گیٹ دی پاپولیشن فریم بیفور یو embark on your ڈیٹا گیدرنگ اسٹیپ. اس کے بغیر ہم ڈیٹا گیدرنگ ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ کے لیے نہیں کر سکتے ہیں. یہ کچھ لمیٹیشن ہے. جب تک ہمارے پاس پاپولیشن فریم اویلیبل نہیں ہے ہم لوگ رائٹ سلیکشن آف انڈیویجولس نہیں کر سکتے ہیں جن کے ریزلٹس کو ہم جنرلائز کریں. جنرلائزبلٹی ہماری متاثر ہوگی، لہٰذا وہ لسٹ آپ نے پروکیور کرنی ہے. پھر اس کے اندر کسی طریقے سے پروبیبلٹی سیمپلنگ کرنی ہے. پروبیبلٹی سیمپلنگ کی ٹیکنیکس انشاءاللہ اگر ٹائم ملا تو اس لیکچر میں، نہیں تو اگلے لیکچر میں ہم لوگ دیکھیں گے. پروبیبلٹی سیمپلنگ کے ریزلٹس کو ہم جنرلائز کر سکتے ہیں. نان پروبیبلٹی سیمپلنگ ٹیکنیک جو کہ کنوینئنس سیمپلنگ تھی اس کے ریزلٹس کو ہم جنرلائز نہیں کر سکتے، اور جو ہے لہٰذا ہمیں ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ کے لیے بہرحال ان تمام چیزوں کی ضرورت ہوگی. ہم نے پڑھا سیمپلنگ ٹرمینالوجی میں سیمپلنگ بذات خود کیا ہوتی ہے، سلیکشن آف رائٹ انڈیویجولس ہوتی ہے. دین ہم نے وی ڈڈ سی وی گیٹ ٹو نو اباؤٹ پاپولیشن، واٹ از مینٹ بائی پاپولیشن، واٹ از این ایلیمنٹ آف اے پاپولیشن. ہم نے سیمپل دیکھا
کہ سیمپل کیا ہوتا ہے. سبجیکٹ کے بارے میں دیکھا کہ ہمارا سبجیکٹ آف ریسرچ کون ہوتا ہے, سنگل ممبر آف سیمپل ہوتا ہے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ صحیح طور پہ ہمیں سیمپلنگ کرنے کے لیے یعنی جو ہے پروبیبلٹی سیمپلنگ کرنے کے لیے اسٹیپ نمبر 5 کے اندر ہم نے ہائپوتھیسس بنائے تھے. اس کے بعد جب ڈیٹا گیدرنگ کرنی ہے تو پھر ہمیں پاپولیشن فریم کی ضرورت ہوگی, یعنی لسٹ آف ایلیمنٹس کی ضرورت ہوگی. یہ چیزیں جو ہیں آپ کی نظر میں ہونی چاہیے. ایک پروفیسر جو کہ ریسرچ کر رہے تھے آئی ٹی کمپنیز ان اسلام آباد کے اوپر, ان کا جو ریسرچ کویشچن تھا وہ کچھ اس طریقے سے تھا, جو لوگ تھے انڈر انویسٹیگیشن وہ آئی ٹی کمپنیز آف اسلام آباد تھیں, تو ان کو بہت مسئلہ ہوا. انہوں نے پھر جو ہے آئی ٹی کمپنیز کی ان کو لسٹ نہیں مل رہی تھی. انہوں نے پاکستان سافٹ ویئر بورڈ بھی گئے, انہوں نے اسلام آباد میں جتنے بھی اس طریقے کے ادارے ہیں جو ان کی لسٹ مینٹین کرتے ہیں ان کے جو ہے انہوں نے چکر لگائے, اور پاپولیشن فریم کو گیدر کرنے کے لیے تقریباً ان کا اپنے ریسرچ کے اندر 1 مہینہ لگ گیا. تو پاپولیشن فریم بعض دفعہ آپ کو جو ہے وہ بہت آسانی سے نہیں ملتی ہے, اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے. اور پھر اس کے اندر ہم لوگ جو ہے ایلیمنٹ سلیکٹ کر کے ان کا سیمپل بناتے ہیں, سیمپل سے ہم لوگ کوشچنیئر فل کرواتے ہیں, اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم نے پراپر وے سے پراپر طریقے سے ڈیٹا گیدر کیا ہے تو اس کے ریزلٹس ہم اپنی پاپولیشن پہ جنرلائز کر سکتے ہیں. تو یہ کچھ پریلیمنری انفارمیشن تھی اباؤٹ سیمپلنگ. ریزنز آف سیمپلنگ جو ہے وہ میں نے آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں, کور کرنے کی کوشش کی ہے. انٹائر ایلیمنٹس کین ناٹ بی آسک کوشچنس. ویری obvious reason for sampling is entire elements cannot be asked questions. ٹھیک ہے, تو لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ پہلے جو ہماری اول سٹیج تھی یعنی پریلیمنری انویسٹیگیشن جو کہ زیادہ تر انٹرویوز کی مدد سے ہوتی ہے, تو یہ ناممکن ہے کہ انٹائر پاپولیشن سے آپ انٹرویو کرنے کے لیے نکل جائیں. دین جو ہمارا سیکنڈ سٹیج ہوتی ہے یعنی کہ اسٹیپ نمبر 6 جس میں ہم ڈیٹا ریسرچ ڈیزائن کرتے ہیں, پھر اس کے بعد ڈیٹا گیدرنگ کرتے ہیں, اس کے اندر بھی یہ ناممکن ہوتا ہے کہ انٹائر پاپولیشن سے ہم کوشچنیئر فل کروائیں. تو اگین جو ہے ہم جو ہے انٹائر پاپولیشن کو انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتے. اٹ وڈ ایگزاسٹ ٹائم اینڈ منی. Again, it is quite obvious. It would, this thing or this activity, اگر ہم ایسا کرنے چلے تو it is going to exhaust time. اس سے ہمارا پیسہ بھی خرچ ہوگا اور وقت بھی برباد ہوگا. Then even if we get the data, its examination and testing would be near impossible. ہم لوگ جو ہے وہ اس کو پھر اگر 4000 بندوں کا ہمارے پاس ڈیٹا آ گیا اس کو سنبھالنا, پھر اس کو ڈیٹا SPSS کے اندر انٹر کرنا, یہ بھی جو ہے کافی کڑا کام ہوگا. لہٰذا ہم انٹائر پاپولیشن سے سوالات نہیں کرتے. اس میں ایک بہت اچھی مثال لکھی ہے ریزنس فار سیمپلنگ کے اندر. اف وی وانٹ ٹو چیک دی لائف آف بیچ آف بلبس, اف وی چیک دیم آل, نو بلب ول ریمین فار سیلنگ. If we want to check the life of batch of bulbs, if we check them all, no bulb will remain for selling. اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر ہم bulbs کی life, if we want to investigate how much life a bulb has, تو ہم اس میں سے ظاہر ہے کہ سیمپل نکالیں گے. اگر جو ہے وہ ایک دن میں 1000 بلب بن رہے ہیں تو ہم جو ہے وہ 4 بلب اس کے اندر سے نکال لیں گے, اس کو ہم لوگ لگا دیں گے ساکٹس میں اور آن کر دیں گے اور انویسٹیگیٹ کریں گے کہ ان کی لائف کتنی ہے. ہو سکتا ہے کہ 40 گھنٹے نکل آئے, ہو سکتا ہے کہ 50 گھنٹے نکل آئے, مگر اگر ہم سارے بلب کی چیکنگ کرنے لگے تو پھر ہمارے لیے بیچنے کے لیے کوئی بلب نہیں رہے گا. لہٰذا سیمپلنگ آپ کو کرنی ہے, الا یہ کہ آپ کی پاپولیشن سائز بہت ہی کم ہے, 400 لوگ ہیں. ایک کمپنی میں آپ جا کے انویسٹیگیشن کر رہے ہیں جہاں پہ کل تعداد ہی لوگوں کی 300 ہے, تو 300 کوشچن فل کروانا مشکل نہیں ہے, مگر اس کے لیے پریلیمنری سٹیج میں انٹرویو کرنا پڑتا ہے, اس کے لیے مگر پھر بھی آپ کو سیمپلنگ کرنے کی ضرورت پڑے گی. یہ تھے کچھ ریزنس فار سیمپلنگ. ہم سیمپلنگ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اس کا جو دائرہ اختیار ہے کہ ہم لوگ تمام لوگوں سے پوچھیں, دیٹ از نیئر امپاسبل. اب جو ہے وہ بات
اگین جنرلائزبلٹی کے اوپر آتی ہے. جنرلائزبلٹی اور سیمپلنگ دے آر بوتھ ویری مچ ریلیٹڈ. ہم لوگوں نے دیکھ ہی لیا ہے. تو ہمارا جو سیمپل ہے وہ ریپرزینٹ کرنا چاہیے اس کو پاپولیشن کا, یا دوسرے الفاظ میں our sample should be representative of our entire population. اگر ایسا نہیں ہے آپ نے کوئی بھی ٹیکنیک لگا دی مگر جو آپ کا سیمپل ہے وہ ریپرزینٹ نہیں کر رہا ہے آپ کی پاپولیشن کو, اس کے کریکٹرسٹکس کو, پاپولیشن کریکٹرسٹکس کچھ اور ہیں, آپ کے سیمپل کے اندر جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ کچھ اور ہیں, تو اگین ہم لوگ یہ نہیں طے کر سکتے کہ جو یہ آپ کے سیمپل نے ڈیٹا فل کر کے دیا ہے, کوشچنئر فل کر کے دیا ہے یا سوالات کے جواب دیے ہیں, وہ انٹائر پاپولیشن پہ آپ اس کے ریزلٹس کو لاگو نہیں کر سکتے. یو کی ناٹ پٹ اپ دی ریزلٹس کہ جو ہے یہ جو ریزلٹس آئے ہیں وہ تمام پاپولیشن بھی ایسا ہی کرتی ہے, کیونکہ چند بندے جو کہ ان سے مختلف ہیں وہ ایسا کر رہے ہیں. تو ان کو جو بندے آپ نے سیمپل کے طور پہ سلیکٹ کیے ہیں دے شوڈ بی لائک یور پاپولیشن. If they are not, their characteristics do not match the population, then you have identified the wrong sample. تو سیمپل کیونکہ ہم نکالتے ہیں پاپولیشن کے اندر سے, تو سیمپل کریکٹرسٹکس ملتے جلتے ہونے چاہیے پاپولیشن کریکٹرسٹکس سے. اگر ایسا نہیں ہے تو اگین آپ کے ریسرچ پہ سوالیہ نشان لگ جائے گا, اینڈ یو کی ناٹ سے دیٹ جو بھی آپ نے کام کیا ہے, جو سیمپل کے جو ریسرچ ریزلٹس ہیں دے کین بی اپلائڈ ٹو دی انٹائر پاپولیشن. پاپولیشن اور سیمپل کے کریکٹرسٹکس کی ہم نے بات کی. کیا ہوتے ہیں پاپولیشن کے کریکٹرسٹکس پیرامیٹرز کہلاتے ہیں. پاپولیشن کے کریکٹرسٹکس پیرامیٹرز کہلاتے ہیں. فار ایگزامپل ہم نے جو ہے بہت ہی آسان مثال لے کر ہم چلے تھے. ہم لوگ اسٹوڈنٹس کا جو ہے وہ موٹیویشن لیول دیکھنا چاہ رہے ہیں تعلیم کے اندر. ایک یونیورسٹی ہم نے سلیکٹ کی فار ایگزامپل کام سیٹس, اور 4180 کے قریب طلبہ وہاں پہ پڑھ رہے ہیں. ہم نے معلوم کر لیا, ہم نے ان کا پاپولیشن فریم بھی نکال لیا کیونکہ ایسا ممکن تھا. تو پیرامیٹرز کے اندر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کیا جو کریکٹرسٹکس ہیں پاپولیشن کی وہی کریکٹرسٹکس ہیں سیمپل کی بھی. ہم نے کہا کہ ہم 418 اسٹوڈنٹس کا انتخاب کریں گے, اور ہر 10واں اسٹوڈنٹ جو ہے ہم لسٹ میں سے اٹھا کے اس کا نام رکھیں گے. تو اب ہم یہ انویسٹیگیٹ کریں گے کہ what is the entire population mean, and the entire population mean is known as mu. یہاں پہ u سے represented ہے. mu is the population mean. Sigma is the variance, sigma is the standard deviation of your population. Sigma is the standard deviation of your population, and sigma square is the variance, is the population variance. اب جو ہے وہ پیرامیٹرز تو یہ ہے. اب ہم نے جو پیرامیٹر ہے فار ایگزامپل وہ لیا ہے بچوں کے کی whether they are sharp, they are intelligent, they are very good in their field. تو اس کے لیے ہم نے سی جی پی اے ایک پیرامیٹر لیا ہے. تو سی جی پی اے کا جو پیرامیٹر ہے یعنی کہ انٹائر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جو ہماری پاپولیشن ہے 4180 جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا سی جی پی اے کا مین کہاں پہ فال کر رہا ہے, سی جی پی اے کا جو مین ہے وہ کیا ہے. تو اگر 3.1 آ رہا ہے میو کی تعداد, اگر میو یا پاپولیشن مین جو ہے 3.1 آیا ہے تو آپ کا جو سیمپل ہے اس کا بھی مین 3.1 کے قریب ہونا چاہیے. تب تو ہم کہیں گے کہ ہمارا سیمپل جو ہے ریپرزینٹ کر رہا ہے انٹائر پاپولیشن کو. اور اگر ایسا نہیں ہے, اس میں بہت زیادہ فرق ہے, تو ہم کہیں گے یا تو 2.2 آ گیا یا جو ہے وہ پاپولیشن مین ہمارا 3.1 تھا, یہ 3.8 آ گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ ریپرزینٹیو ہمارا سیمپل نہیں ہے انٹائر پاپولیشن کا. پاپولیشن
کے اندر اسٹوڈنٹس کے اندر اچھے بھی اسٹوڈنٹس ہیں, لائق بھی اسٹوڈنٹس ہیں, نالائق بھی اسٹوڈنٹس ہیں, درمیان والے اسٹوڈنٹس بھی ہیں. تو اسی طریقے سے یہی کریکٹرسٹکس آپ کے سیمپل میں بھی جھلکنی چاہیے تھیں. آپ کا جو ایکس بار تھا یعنی کہ سیمپل مین وہ قریب تر ہونا چاہیے تھا, پاپولیشن مین وچ از میو اس کے قریب تر ہونا چاہیے تھا. آپ نے جو سیمپل نکالا ہے اس کا آپ کو جو ہے کسی کوئی بھی کریکٹرسٹک ہم لوگ چیک کریں گے. ہم نے اس کیس میں سی جی پی اے چیک کی تو ان کا بھی ہم نے جو ہے 418 لوگوں کا جو سی جی پی اے کا مین تھا وہ جو ہے 3.1 یا اس سے قریب تر جو ہے وہ آنا چاہیے تھا. اگر ایسا نہیں ہے تو اگین ہمارا جو سیمپل ہے وہ ریپرزینٹیو نہیں ہے آف دی انٹائر پاپولیشن. سو ریپرزینٹیونیس آف سیمپل کیا ہے؟ دا ریلیشن شپ بٹوین سیمپل اینڈ پاپولیشن. یہ اس چیز کا ہمیں اپنے ذہن میں اندازہ رکھنا ہوگا. عام طور پہ جب ہم پروبیبلٹی سیمپلنگ کرتے ہیں تو پھر جو سیمپل کریکٹرسٹکس ہیں یا سیمپل اسٹیٹسٹکس ہیں وہ میچ کرتی ہیں آپ کی پیرامیٹر سے یعنی پاپولیشن کریکٹرسٹکس سے. اور اگر ہم ایسا نہیں کر پاتے ہیں, ہم کنوینئنٹلی جو بھی بندے اویلیبل ہوئے ان سے جا کے ڈیٹا گیدر کر لیا, تو اس کے اندر گڑبڑ ہو سکتی ہے, آپ کے میو اور ایکس بار کے اندر فرق آ سکتا ہے. اب ہم نے نہ صرف مین چیک کرنا ہے پاپولیشن کریکٹرسٹک کا اور سیمپل کریکٹرسٹک کا, اور اس کو قریب تر ہونا چاہیے, میچ کرنا چاہیے. اس کے علاوہ سگما یعنی اسٹینڈرڈ ڈیویشن اور اسمال ایس, یہاں پہ جو سیمپل اسٹیٹسٹک ہے اس میں اسمال ایس ریپرزینٹ کر رہا ہے آپ کا اسٹینڈرڈ ڈیویشن آف یور سیمپل, یعنی کہ جو ہے وہ کتنا ڈیٹا کا پھیلاؤ ہے مین کے دونوں سائڈ پہ, یعنی کہ کتنی ویرائٹی ہے, کتنی ڈیویشن ہے. 3.1 ہمارا میو نکلا تھا, مین نکلا تھا آف دی پاپولیشن. تو اگر جو ہے وہ ہمارا سگما نکل رہا ہے 0.2 تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہے 3.8 اور 2.6 کے درمیان جو ہے ہماری انٹائر پاپولیشن ایگزسٹ کرتی ہے. تو ہمارا جو پھیلاؤ ہے پاپولیشن کا اس پیرامیٹر کے اوپر وہ مین کے دونوں جانب کتنا ہے, یہ چیز ہمیں اسٹینڈرڈ ڈیویشن بتاتی ہے. اور اسٹینڈرڈ ڈیویشن کی جو فگر ہے اس سے ہم یہ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارے مین سے ویریشن یا ویریبلٹی ایز کمپیئر ٹو آور مین ان اے پاپولیشن کتنی ہے. تو اگر جو سگما ہمارا 0.2 نکلا ہے پاپولیشن کا, تو جو ہمارے سیمپل کا جو سگما ہے وہ بھی 0.2 نکلنا چاہیے. اگر سگما اسکوائر اسی طریقے سے جو ہے وہ نکل رہا ہے 0.4 تو ہمارا جو اسٹیٹسٹکس ہے یعنی ایس اسکوائر جو کہ ہماری ویریئنس آف سیمپل کو شو کرتا ہے, یہ بھی ہمارا 0.4 کے قریب ہونا چاہیے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہم سوالیہ نشان پیدا ہو جائے گا کہ جو سیمپل کریکٹرسٹکس ہیں وہ پاپولیشن کریکٹرسٹکس سے ان میچ کر رہے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جیسے ہمیں ہر حال میں نظر کے اندر رکھنا چاہیے. جو ہمارے پاپولیشن کریکٹرسٹکس ہیں وہی ہمارے سیمپل کے اندر بھی ریپرزینٹ ہو. اگر ہم انٹائر پاکستان کی پاپولیشن کے اوپر جو ہے وہ ریسرچ کر رہے ہیں کہ پاکستانیوں کو فار ایگزامپل ٹینڈ فروٹ جو ہے وہ پسند ہے کہ نہیں ہے, تو انٹائر پاپولیشن آف پاکستان از یور پاپولیشن. تو اس کے اندر جو ہے وہ امیر لوگ بھی ہیں, غریب لوگ بھی ہیں, پنجاب میں بھی لوگ رہتے ہیں اور سندھ میں بھی لوگ رہتے ہیں, شہروں میں بھی رہتے ہیں, دیہات میں بھی رہتے ہیں. تو ان تمام کی ریپرزنٹیشن آپ کے سیمپل کے اندر ہونی چاہیے. اور اگر ان کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے, آپ نے صرف کراچی میں ڈیٹا گیدر کر لیا یا اسلام آباد میں ڈیٹا گیدر کر لیا, تو آپ کا ریسرچ کوشچن اس سے حل نہیں ہوگا. آپ اس کے ریسرچ ریزلٹس کو اگر صرف آپ نے کراچی میں کیا تو پھر آپ کہو گے کہ ٹینڈ فروٹ کی جو چوائس ہے آف پیپل آف کراچی, آپ اپنے ریسرچ کوشچن کو سکیڑ دو گے. تو یہ چیز ہوتی ہے ریپرزینٹیونیس آف سیمپل.
ہم نے جو ہے اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ جیسی ہماری پاپولیشن ہے ویسے ہی ہمارا سیمپل بھی نکلے، اور اس کو چیک کرنے کے لیے ہم پاپولیشن پیرامیٹرز اور پاپولیشن اسٹیٹسٹکس کو آپس میں میچ کرتے ہیں. جو یونیورسٹیز والی ہم لوگوں نے ایگزامپلس پڑھی تھی، اس کے اندر ہم لوگوں نے دیکھ لیا کہ جو ہے وہ 200 کے تعداد میں یونیورسٹیز ہم نے سلیکٹ کرنی ہے. اگر 200 جو ہے وہ ہماری یونیورسٹیز ہیں اس میں سے 100 نکالنی ہے، تو 100 جو یونیورسٹیز ہیں وہ ملتی جلتی ہونی چاہیے باقی 100 یونیورسٹیز سے. اگر 200 یونیورسٹیز ہماری انٹائر پاپولیشن ہے، اس میں سے 100 یونیورسٹیز ہم نے سلیکٹ کرنی ہے، ان کا سیمپل بنانا ہے، تو جو 100 یونیورسٹیز ہیں وہ ملتی جلتی ہونی چاہیے. اس میں KPK کی یونیورسٹیز بھی ہونی چاہیے، پنجاب سے بھی یونیورسٹیز ہونی چاہیے، سندھ سے بھی ہونی چاہیے، بلوچستان سے بھی ہونی چاہیے، تب وہ ریپرزینٹیو بنے گا. ادروائز وہ ریپرزینٹیو نہیں بنے گا. جو پاپولیشن کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ میچ کرنے چاہیے سیمپل کے اسٹیٹسٹکس سے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہمیں نظر میں رکھنی چاہیے، غور کرنا چاہیے. اب اس کے اندر جو ہے جو بنیادی چیز تھی وہ نارمیلٹی آف ڈسٹریبیوشن تھی. نارمیلٹی آف ڈسٹریبیوشن کو جاننا نہایت اہم ہے. نارمیلٹی آف ڈسٹریبیوشن از بیسیکلی بہت سارے جو ویریبلز ہوتے ہیں، درمیان والی فگر کے اوپر لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، یعنی مین ویلیو جو ہے عام طور پہ زیادہ بلک آف پاپولیشن کی ہوتی ہے، اور سائڈ پہ جو ایکسٹریم ویلیوز ہوتی ہیں وہاں وہ ان لوگوں کی تعداد کم ہوتی ہے. دیٹ از دی نارمیلٹی آف ڈسٹریبیوشن آف ویریبلس. یعنی کہ اگر ہماری یونیورسٹی میں لائق لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، اگر لائق لوگوں کی تعداد زیادہ ہے تو یہ جو آپ کو کرو نظر آ رہا ہے یہ رائٹ کی طرف زیادہ جو ہے وہ اس کا تعداد زیادہ ہوتی. یہاں پہ اگر ہماری 3.1 CGPA ہے اور یہ درمیان میں فال کر رہی ہے، تو انٹائر جو آپ کی بلک آف دی پاپولیشن ہے، یعنی کہ آپ کی جو کہہ لیجئے 50% جو آپ کی پاپولیشن ہے وہ 3.1 کے قریب تر ہے ان کا CGPA. 3.1 جو ہے درمیان والی لائن ہے، میو والی لائن ہے، اور جو ہے وہ اس میں 50 کی بجائے 68.2% جو ہے جو پاپولیشن ہے وہ اس کا CGPA 2.8 فار ایگزامپل اور 3.4 کے درمیان ہے. جو بلک آف دی پاپولیشن ہوتی ہے وہ درمیان میں لائے کر رہی ہوتی ہے. اور جو ہے جو آپ کی 95.4% جو آپ کی پاپولیشن ہے وہ اس کا جو CGPA ہے فار ایگزامپل یہاں پہ لکھی ہوئی نہیں ہے، وہ 2.2 اور 3.8 کے درمیان ہے. 2.2 اور 3.8 کے درمیان 95.4% جو آپ کی پاپولیشن ہے، جو اسٹوڈنٹس ہیں، ہم جو اسٹڈی کر رہے تھے 4180 ان کا CGPA یہاں پہ جو ہے وہ لائے کر رہا ہے، جہاں پہ میو -2 اسٹینڈرڈ ڈیویشن اور میو +2 اسٹینڈرڈ ڈیویشن لکھا ہے. 95.4% کا CGPA یہاں پہ لائے کر رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہو کہ دونوں سائڈوں پہ لوگوں کی تعداد جو ہم ایکسٹریم ویلیوز کی طرف بڑھ رہے ہیں نارمیلٹی آف ڈسٹریبیوشن کے گراف میں کم ہوتی چلی جا رہی ہے. اور پھر ایسے لوگوں کی تعداد جن کا CGPA 2.2 جہاں پہ میو -2 اسٹینڈرڈ ڈیویشن اینڈ میو +2 اسٹینڈرڈ ڈیویشن لکھا ہے، ان کی تعداد تو 1-2 کے برابر ہے. صرف کچھ چند اسٹوڈنٹس ہیں، 10 اسٹوڈنٹس جو ہیں، میرا خیال ہے کہ اس طرف فال کر رہے ہیں، 10-20 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ان کا 3.8 سے اوپر ہے CGPA. تو لہٰذا جو بلک ہوتا ہے عام طور پہ کریکٹرسٹکس آف ویریبلز اگر ہم اسٹڈی کریں تو جو بلک آف پیپل ہے یا بلک آف پاپولیشن ہے وہ درمیان میں لائے کرتی ہے. درمیان میں لائے کرنا از بیسیکلی نارمیلٹی آف ڈسٹریبیوشن. ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا نارمل کرو ہے، ہمارا جو پاپولیشن ہے اس کے کریکٹرسٹکس جس طریقے سے یہ گراف بنا ہوا ہے اس طریقے سے جو ہے وہ اس کے مطابق اسپریڈ آؤٹ ہوئے ہوئے ہیں.
اب جو ہے وہ نیچے جو ہے اوپر ہماری پاپولیشن کے پیرامیٹرز ہیں. اگر جو ہے 3.1 ہمیں پتہ چل گیا درمیان والی لائن جو ہے وہ سی جی پی اے کو ریپرزینٹ کر رہی ہے, تو نیچے جو آپ دیکھ رہے ہو ہمپ بنا ہوا نیچے والی فگر کے اندر 2 فگرز ہیں یہاں پہ. اوپر والی فگر جو ہے وہ پاپولیشن کے کریکٹرسٹکس ہیں, تو وہی پاپولیشن کے کریکٹرسٹکس آپ کے سیمپل کے اندر بھی جھلکنے چاہیے. اگر اب جو سیمپل ہے وہ 418 لوگوں کا ہے تو اس کے اندر بھی جو مین ویلیو ہے وہ 3.1 کے قریب ہونی چاہیے, اور دونوں سروں کے اوپر ہائی سکوررز اور لو سکوررز جو ہیں وہ جتنے آپ کی پاپولیشن کے اندر جس طریقے سے وہ پھیلے ہوئے ہیں اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ کی سیمپل کے اندر بھی پھیلے ہونے چاہیے, ان کا پھیلاؤ ویسے ہی ہونا چاہیے. تب تو میو جو ہے وہ نکلے گا ایکس بار کے قریب, اور جو ایس ہے وہ نکلے گا اسٹینڈرڈ ڈیویشن آف دی پاپولیشن کے قریب, اور ایس اسکوائر آپ کا نکلے گا ویریئنس آف پاپولیشن کے قریب. تو یہ چیز جو ہے ہمیں جو ہے وہ پتہ ہونی چاہیے کہ پاپولیشن کریکٹرسٹکس کیا ہیں اور سیمپل کریکٹرسٹکس کیا ہیں. تو دیٹ کین بی جو ہے وہ ہم اس کو ویژولائز کر سکتے ہیں, اس کو ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں. اس طریقے سے ہم لوگ جو ہے وہ ڈیٹا گیدرنگ کرتے ہیں. اس میں جو ہماری نارمیلٹی آف ڈسٹریبیوشن ہے, یعنی کہ اگر ہم نے پاپولیشن کریکٹرسٹکس نارملی ڈسٹریبیوٹیڈ ہیں لوگوں کے ان اے پارٹیکولر پاپولیشن, تو اگر ہم پروبیبلٹی سیمپلنگ کے ساتھ اپنا سیمپل نکالتے ہیں تو اس میں یہی کریکٹرسٹکس جھلکتے ہیں. پروبیبلٹی سیمپلنگ سے سیمپلنگ کرنے کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے پاپولیشن کریکٹرسٹکس ہیں وہ آپ کے سیمپل کریکٹرسٹکس کی طرح, جو آپ کے سیمپل کریکٹرسٹکس ہیں وہ آپ کے پاپولیشن کریکٹرسٹکس کی طرح ہو جاتے ہیں. لہٰذا ہم نے جب بھی اڈاپٹ کرنا ہے وی شوڈ ٹرائی کہ ہم لوگ پروبیبلٹی سیمپلنگ کریں, وہ خود بخود اسی طریقے سے بن جاتا ہے, آپ کو بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی. لہٰذا طریقہ کار کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. اگر ہم نے پروبیبلٹی سیمپلنگ کا طریقہ کار اختیار کیا تو پھر ہم جو ہے ہم اپنے پاپولیشن کے کریکٹرسٹکس کو اپنے سیمپل کے اندر کریکٹرسٹکس کے قریب تر لانے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو بے شک ہمیں جو ہے وہ پاپولیشن کریکٹرسٹکس نہ بھی معلوم ہو, میو ہمیں جو ہے نہ بھی معلوم ہو, سگما اور سگما اسکوائر ہمیں جو ہے وہ نہ بھی معلوم ہو, تو پھر بھی اگر ہم نے پروبیبلٹی سیمپلنگ کے طریقے سے اگر ہم نے سیمپلنگ کر لی تو ہم لوگ جو ہے وہ ہمیں کچھ شورٹی ہوتی ہے کہ جس طریقے سے جو ہے پاپولیشن میں یہ کریکٹرسٹک جھلک رہے ہیں ویسے ہی ہماری سیمپل کے اندر بھی جو ہے اس کی جھلک آئے گی. اور اگر ہم نے نان پروبیبلٹی سیمپلنگ ٹیکنیک سے کیا, یعنی کہ ہم نے رینڈملی ہم نے جو ہے وہ بغیر سوچے سمجھے پاپولیشن کے ایلیمنٹ سے جا کے جو بھی اویلیبل تھا, کچھ بچے تھے جو کہ نالائق بچے تھے وہ کلاس کے اندر رہ گئے تھے اور جو ہے وہ ان سے جا کے ہم نے کوشچن فل کروا لیا, تو پھر جو ہے اگر ہم نے باقاعدہ مکمل طریقے سے یعنی پاپولیشن فریم بنا کے پروبیبلٹی سیمپلنگ نہیں کی ہے, نان پروبیبلٹی سیمپلنگ کی ہے, تو پھر ہم جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے سیمپل کے کریکٹرسٹکس جو ہیں وہ ملتے جلتے ہوں گے ہماری پاپولیشن کے کریکٹرسٹکس سے. تو یہ نارمل کرو ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے, اور اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ پروبیبلٹی سیمپلنگ کے طریقہ کار سے کریں. اگر آپ کو میو اویلیبل ہے تو ٹھیک ہے, اور اگر نہیں بھی تو پھر بھی ہم کسی حد تک مطمئن ہو جاتے ہیں اگر ہم نے جو ہے وہ سیمپلنگ کی ہوتی ہے, ہم نے پروبیبلٹی سیمپلنگ کی ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو نان پروبیبلٹی سیمپلنگ. Variables like height and weight are generally normally distributed in a population. جو لوگوں کی ہائٹ ہے, ویٹ ہے, وہ نارملی ڈسٹریبیوٹیڈ ہوتی ہے پاپولیشن کے اندر, یعنی کہ دی ایکسٹریم ویلیوز آر لو ایز کمپیئر ٹو دی مین ویلیو. یہ ہم نے دیکھ لیا. سی جی پی اے بھی جو ہے وہ اس کا بھی اسی طریقے سے نارمل کرو ہی بنتا ہے, مگر اگر آپ کی پاپولیشن کے اندر جو ہے وہ یہ اس طریقے سے کرو نہیں بن رہا ہے, تو جس طریقے سے
آپ کی پاپولیشن کے اندر کرو بن رہا ہے، یعنی کہ مین ایکسٹریم ویلیوز پہ جو ہے وہ مین کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہے. زیادہ تر بچوں کا فار ایگزامپل کلاس کے اندر 3.4 سی جی پی ہے. اگر آپ کلاس میں ڈیٹا گیدر کیا اور جو ہے 29 بچوں کا آپ نے ان کے اوپر ریسرچ کرنا چاہی، تو آپ کے سیمپل کے اندر بھی جو ہے وہ زیادہ تر بچوں کی تعداد 3.4 سی جی پی اے والوں کی ہونی چاہیے. تو اٹ ریئلی ڈپینڈس آن پاپولیشن، یعنی کہ پاپولیشن میں اگر جو ہے وہ سی جی پی اے ہائی ہے، زیادہ تر لوگوں کا سی جی پی اے ہائی ہے، تو آپ کے سیمپل کے اندر بھی جو ہے جو سی جی پی اے جن کا ہائی ہے ان کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے. اگین ہم جو ہے کلاس کے اندر بھی اگر نارمل ڈسٹریبیوشن کے ساتھ اگر ہم پروبیبلٹی جو ہے وہ سیمپلنگ ٹیکنیک کے ساتھ ڈیٹا گیدر کریں گے تو ہمیں جو ہے جو پاپولیشن کریکٹرسٹکس ہیں وہی ہمارے سیمپل کے اندر جھلکیں گی. تو اس کا بہترین طریقہ یا واحد حل جو ہے نارمیلٹی آف ڈسٹریبیوشن جس طریقے سے پھیلی ہوئی ہے آپ کے پاپولیشن کی، اس کو سیمپل کے اندر لے کے آنے کا، کہ آپ پروبیبلٹی سیمپلنگ کا طریقہ کار اختیار کریں. تو بہت سارے ویریبلس ہائٹ اور ویٹ جو ہیں وہ دے آر جنرلی نارملی ڈسٹریبیوٹیڈ، اینڈ اگر وہ پاپولیشن میں نارملی ڈسٹریبیوٹیڈ نہیں ہے، ایکسٹریم سکورز والوں کی تعداد زیادہ ہے، تو اسی طریقے سے آپ کے بھی سیمپل میں ویسے ہی انہی لوگوں کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے. تب تو ہم کہیں گے کہ ریپرزینٹیونیس ہے، ادروائز ہم یہی کہیں گے کہ ریپرزینٹیونیس نہیں ہے. Then ہے a true representative sample should also show the same characteristics. تو یہ ہم نے دیکھ لیا، true representative sample کو ہمیں گیٹ کرنا ہے جس طریقے سے بھی ڈسٹریبیوشن ہو اس پاپولیشن کے اندر. تو جو ہے وہ پاکستان کی بھی پاپولیشن کے اندر اگر انٹائر پاکستان کی پاپولیشن ہماری پاپولیشن ہے ہمارے ریسرچ کوشچن کی، تو اس کے اندر جو ہے وہ امیر لوگ بھی ہوں گے اور غریب لوگ بھی ہوں گے، مگر درمیانے طبقے کی تعداد زیادہ ہوگی. تو یہی جو ریپرزینٹیونیس ہے وہ ہمارے سیمپل میں بھی ہونی چاہیے. تو یہ تو بات تھی ریپرزینٹیونیس اور سیمپل کی اور پاپولیشن کریکٹرسٹکس وغیرہ کی. اگر ہم صرف ظاہر ہے کہ کراچی کے کسی پوش ایریا میں ریسرچ کرنا چاہیں کہ جو ہے وہ کلفٹن کے لوگ کیا گھڑیوں میں انٹرسٹڈ ہو سکتے ہیں، راڈو گھڑیوں کے اندر، تو جو ہمارے جو پاپولیشن ہے اسی کی سیلری جو ہے وہ کافی زیادہ ہے، جو مخصوص علاقے میں رہ رہے ہیں وہ ہمارا جو ہے انڈر انویسٹیگیشن ہے. تو ظاہر ہے کہ وہی کریکٹرسٹکس آپ کے سیمپل میں بھی موجود ہونی چاہیے. اب وچ سیمپلنگ ڈیزائن ٹو چوز، ہم نے جو ہے وہ شروع میں بھی دیکھا کہ ہم نے ہمارا جو طریقہ کار ہے، یعنی کہ جو سیکنڈ سٹیپ ہے اس کے اندر جو ہے ہم لوگ تھوڑی بہت جنرلائزیبلٹی نہ بھی ہو، ہم لوگ کیونکہ جنرل باتیں پوچھ رہے ہوتے ہیں، اوپن ہینڈڈ کوشچنیئرز ہم لوگ جو ہے وہ فل کروا رہے ہوتے ہیں یا انٹرویو لے رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ ہمیں جو ہے وہ ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا کہ نارمیلٹی آف ڈسٹریبیوشن کیا ہے ایکسیٹرا ایکسیٹرا. چند لوگ بھی ہمیں بہت ساری اہم مفید باتیں بتا سکتے ہیں، تو ہم جو ہے وہ کون سے سٹیپ پہ ہیں اپنے ریسرچ کے، یہ چیز ہمیں جو ہے وہ بتاتی ہے کہ ہم نے کیا پروبیبلٹی سیمپلنگ کے ساتھ ڈیٹا گیدر کرنا ہے یا نان پروبیبلٹی سیمپلنگ کے طریقہ کار سے. واٹ از دا ریلیونٹ ٹارگیٹ پاپولیشن یا ہو از دی ریلیونٹ ٹارگیٹ پاپولیشن. ٹھیک ہے، پھر میں نے آپ کو بتایا تھا اگر پاپولیشن آپ کی بہت بڑی ہے اور آپ سمجھتے ہو کہ ان تمام لوگوں سے ڈیٹا گیدر نہیں ہو سکتا، تو دین یو نیڈ ٹو ان کو آپ نے جو ہے وہ پھر ان کو سکیڑنا ہے، ان کو ایسے گروپ کو آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے جن سے آپ جو ہے وہ بآسانی جن کے پاس جا کے آپ ڈیٹا گیدر کر سکو، اور سیکنڈلی آپ کو پاپولیشن فریم بھی اویلیبل ہو. What are the parameters we like to investigate؟ کون سی چیزیں ہیں جو کہ ہم انویسٹیگیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا تھا اور وہاں پہ موٹیویشن لیول ہم لوگ دیکھ رہے تھے، تو ہم نے سی جی پی اے کو اب ایک کریکٹرسٹک رکھ کے تو انویسٹیگیٹ کر لیا.
اگر ہم جو ہے وہ فروٹ ٹن کی پسند اور مانگ کو ہم نے جو ہے وہ ہمارا ریسرچ کوشچن ہے تو ظاہر ہے کہ انکم لیول جو ہے ہم اس کو ایک پیرامیٹر بنا سکتے ہیں. تو واٹ آر دا پیرامیٹرز وی لائک ٹو انویسٹیگیٹ. ٹھیک ہے, تو انہی کی تاکہ ہم دیکھیں کہ ان کی ریپرزینٹیونیس ہے ہمارے سیمپل کے اندر کہ نہیں ہے. اویلیبلٹی آف ٹائم اینڈ منی. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, ہمارے پاس سیمپلنگ فریم بھی جو ہے وہ موجود نہیں ہے, نہ پیسہ ہے نہ وقت ہے, تو پھر ہم جو ہے وہ نان پروبیبلٹی سیمپلنگ کی ٹیکنیک اڈاپٹ کر سکتے ہیں, وہ بھی شروع والی سٹیجز میں. بعد والی سٹیج کے لیے تو بہرحال آپ کو سیمپلنگ فریم کی ضرورت ہوگی. سیمپل سائز ریکوائرڈ. اگر آپ کو جو ہے وہ بہت زیادہ لوگوں سے ڈیٹا گیدر کرنا ہے, کیونکہ آپ سمجھتے ہو کہ ویریبلٹی جو ہے پاپولیشن کے اندر زیادہ ہے. ویریبلٹی کا مطلب ہے کہ طرح طرح کے لوگ ہیں آپ کی پاپولیشن کے اندر, امیر بھی ہیں غریب بھی ہیں. اسی طریقے سے آپ کے سیمپل کے اندر بھی جو ہے امیر بھی ہونے چاہیے غریب بھی ہونے چاہیے, تو سیمپل سائز انکریز کر جائے گا. جب آپ کا سیمپل سائز انکریز کرے گا تو ظاہر ہے کہ پھر آپ کو اس مطابق جو ہے وہ سیمپل ڈیزائن سلیکٹ کرنا ہوگا. دین پریزنس آف سیمپلنگ فریم ہم نے دیکھ لیا. سیمپلنگ ڈیزائن ٹائپس, پروبیبلٹی اینڈ نان پروبیبلٹی سیمپلنگ ڈیزائنس. دو طریقے کے سیمپلنگ ڈیزائنس ہوتے ہیں, پروبیبلٹی اینڈ نان پروبیبلٹی سیمپلنگ ڈیزائن. اینڈ کیپیٹل N از اکول ٹو پاپولیشن سائز اینڈ اسمال n از اکول ٹو سیمپل سائز. تو 4180 بندہ جو ہم نے نکالا تھا یونیورسٹی کے اندر, دیٹ از یور پاپولیشن یا پاپولیشن سائز, یعنی کیپیٹل N از 4180 اینڈ اسمال n از equal to 418. تو یہ تمام وجوہات ہیں, یہ تمام چیزیں ہیں, مضمرات ہیں, جن کو دیکھ کر ہم لوگ یہ طے کرتے ہیں کہ ہماری جو ہے وہ ہم نے کون سا سیمپل ڈیزائن کرنا ہے. ٹائم, منی, سیمپل سائز. چند لوگوں سے ہم نے شروع میں جا کے انٹرویو کرنے ہیں تو ہم نان پروبیبلٹی سیمپلنگ کر سکتے ہیں. پریزنس آف سیمپلنگ فریم, پیرامیٹرز وی لائک ٹو انویسٹیگیٹ اینڈ ریلیونٹ ٹارگیٹ پاپولیشن. وہ کون لوگ ہیں, وہ کون سا گروپ ہے جس کے پاس ہم نے جا کے ڈیٹا گیدر کرنا ہے. یہ چیز ہمارے سیمپلنگ ڈیزائن کو بنانے میں بہت مدد دیتی ہے. سیمپلنگ ڈیزائن دو طریقوں سے بنتا ہے. پروبیبلٹی سیمپلنگ ہوتی ہے جو کہ ہم نے کرنی ہے اگر ہم نے ہائپوتھیسس بنائے ہیں, اور نان پروبیبلٹی سیمپلنگ ڈیزائن بھی ہم لوگ اس سے بھی ہم ڈیٹا گیدر کر سکتے ہیں. پروبیبلٹی سیمپلنگ کی بھی آگے سے بہت ساری ٹائپس ہیں. پروبیبلٹی سیمپلنگ کی بھی آگے سے جو ہے وہ بہت ساری ٹائپس ہیں. ایک سمپل رینڈم سیمپلنگ ہے, کمپلیکس پروبیبلٹی سیمپلنگ ہے. کمپلیکس پروبیبلٹی سیمپلنگ کی آگے سے 4 ٹائپس ہیں. سسٹمیٹک سیمپلنگ, اسٹریٹیفائڈ رینڈم سیمپلنگ. اسٹریٹیفائڈ رینڈم سیمپلنگ کی 2 ٹائپس ہیں, پروپورشنیٹ اور ڈسپروپورشنیٹ. اور پھر تیسری ٹائپ ہے کلسٹر سیمپلنگ, اور چوتھی ٹائپ ہے ڈبل سیمپلنگ. تو یعنی کہ ہم نے کون سا سیمپلنگ ڈیزائن چننا ہے. سمپل رینڈم سیمپلنگ کرنی ہے, پروبیبلٹی سیمپلنگ میں بھی بہت ساری ٹائپس ہیں, کمپلیکس پروبیبلٹی سیمپلنگ کرنی ہے. یہ تمام چیزیں ان تمام 5 عوامل پر جو ہے وہ منحصر ہیں, ان کے اوپر جو ہے ان کا دیز سیمپلنگ ڈیزائنس ڈپینڈ آن کہ آپ کی پاپولیشن سائز کتنی ہے, اس میں کون سے پیرامیٹرز ہم لوگ انویسٹیگیٹ کریں, کون سے بندے ہیں جو کہ انویسٹیگیٹ کیے جائیں گے. ٹائم اور منی اویلیبل ہے, پاپولیشن فریم اویلیبل ہے. پھر ان کو دیکھ کر ہم لوگ جو ہے وہ کوئی بھی سیمپلنگ ٹیکنیک, جو کہ یہاں پہ the sampling techniques given are actually 2 probability sampling کی, simple random sampling and complex probability sampling. ان میں سے ہم سلیکٹ کر سکتے ہیں اگر ہم نے ہائپوتھیسس بنائے ہوئے ہیں. اور پھر نان پروبیبلٹی سیمپلنگ کی ٹیکنیکس بھی 2 ہیں, کنوینئنس سیمپلنگ اینڈ پرپسو سیمپلنگ. پرپسو سیمپلنگ کی آگے سے دو ٹیکنیکس ہیں, ججمنٹ سیمپلنگ اینڈ کوٹا سیمپلنگ. پرپسو سیمپلنگ کی بھی آگے سے 2 ٹیکنیکس ہیں, ججمنٹ سیمپلنگ اینڈ کوٹا سیمپلنگ. تو ان میں سے کون سا ڈیزائن ہم نے سلیکٹ کرنا ہے وہ اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے جو کہ ہم نے 5 چیزیں اس سے پچھلی سلائیڈ میں دیکھی. تو دیٹ از بیسیکلی آل.
فار ٹوڈے ہم نے جو ہے وہ دیکھا کہ سیمپلنگ ٹرمینالوجی آج کے لیکچر میں کور کی، یعنی کہ پاپولیشن کیا ہوتی ہے، ایلیمنٹ کیا ہوتا ہے، ایکسیٹرا ایکسیٹرا. دین ہم نے نارمیلٹی آف ڈسٹریبیوشن دیکھی کہ نارمیلٹی آف ڈسٹریبیوشن کیا ہے، یہ ریپرزینٹیونیس آف سیمپل دیکھی کہ جو ہماری پاپولیشن کے کریکٹرسٹکس ہیں وہی جھلکنے چاہیے. دے شوڈ بی آور سیمپل شوڈ بی لائک آور پاپولیشن. اینڈ آخر میں ہم نے وچ سیمپلنگ ڈیزائن ٹو سلیکٹ اس کے متعلق پڑھا، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو سیمپلنگ ڈیزائن ہے اس میں سیمپلنگ ٹیکنیکس کتنی ٹائپ کی ہوتی ہیں. تو یہاں پہ آ کے ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.